اب دیکھیں، جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے گئے تو جی اس وقت اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے نکاح میں تھی یا نہیں جی تھی. تھی؟ آپ کہتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں صاحب یوسف کا تانا دیا، اور وہ لفظ بہت، آپ اس کی جو ٹرانسلیشن کرتے ہیں وہ بہت زیادہ، میں اس کو اپنے الفاظ سے نہیں کہہ چلے سکتا. آپ صحیح ٹرانسلیشن کرو نا, اور تسی صحیح ٹرانسلیشن کرو. ہاں میں سارا کر دیتا ٹرانسلیشن ہوں، میں کر ہاں دیتا کر ہوں. رہے ہیں, ہاں میں کر رہے ہیں. یہ کرتا ہوں کہ اگر وہ لفظ اتنا سخت تھا تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کہنے کے بعد ان سے علادگی اختیار کر لیتے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کا وہ میں لفظ جواب سخت دے دوں, نہیں تھا. میں جواب دے دوں اس کا جواب سن لیں اس کا. نہیں، یہ ہاں, یہی عقلی دلیل ہے نا، آپ سنیں نا، پھر بالکل آپ کا سنوں گا. اگر وہ لفظ سخت ہوتا تو یہ لفظ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان سے کہہ کے اس کے بعد ان کو اپنی بیوی یا ذریت میں نہ رکھتے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ لفظ سخت نہیں تھا. یہ میری دلیل ہے. چلے ایک لمحے کے لیے آپ کو خوش کرنے کے لیے مان لیتا ہوں کہ وہ لفظ سخت بھی تھا، ویسے ایک مان لو مسئلے کا حل کرنے کے لیے کہ اگر لفظ وہ سخت بھی تھا تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پھر بھی ان کے ساتھ رہے. جب دنیا سے گئے تو اس وقت بھی اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں قربان جاؤں، میرے ماں باپ قربان، وہ ان کے نکاح میں تھی. تو آپ جو الفاظ سخت بولتے ہیں، آپ خود سوچ لیں کہ روز قیامت پھر کیا جواب دیں گے آپ. اگر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، ایک منٹ بات، پھر میں آپ کی بات سنوں گا. بالکل نہیں, بات سنیں, بات کریں, آپ بات کریں, کوئی نہیں. ہاں، اگر میں یہ کوئی بات ہوتی تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر ان کے ساتھ رہ سکتے ہیں، چاہے وہ لفظ سخت تھا، چاہے نرم تھا، چاہے ان کا کردار کچھ بھی تھا، کچھ بھی، کوئی دلیل ختم. آج نہ کتابوں کے حوالے لینے ہیں، کسی چیز سے حوالہ نہیں لینا. آج عقلی دلیل سے بات ہوگی کہ وہ لفظ کچھ بھی تھا. اگر میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے ساتھ رہ سکتے ہیں اور اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ ان کے نکاح میں رہ سکتی ہیں، تو ہم کون ہوتے ہیں اعتراض کرنے والے؟ اور جو بھائی اعتراض کرتے ہیں آج کے بعد، اگر ان کے کانوں میں میری آواز پہنچ رہی ہے تو یہ سوچ لیں کہ روز قیامت والے دن ان کو ان باتوں کا حساب دینا پڑے گا. اب آپ بے شک جواب دے سکتے ہیں. جی اللہ یاری دیکھیں صاحب. میرے بھائی, دیکھیں میرے بھائی, یہ دیکھیں کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ کو طلاق کیوں نہیں دیا. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے طلاق سے بدتر دیا. طلاق اگر دیتے تو آپ کون سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عصمت کو مانتے ہیں طلاق کے معاملے میں؟ آپ لوگوں کا عقیدہ تو یہ ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے گناہ سرزد ہو سکتا ہے, لیکن وہ گناہ پہ قائم نہیں رہتے. ایک دفعہ دو دفعہ گناہ تو ان سے صادر ہو جاتا ہے, یعنی معاصی پر, یعنی اور ان سے غلطی بھی. آپ نہیں کہتے کہ وہ غلطیوں سے معصوم ہے, تو صرف تبلیغ دین میں آپ کہتے ہیں معصوم ہے. اہل سنت کا عقیدہ ہم سے مختلف ہے. ہم تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر کام کو صحیح مانتے ہیں. آپ لوگوں کا تو عقیدہ نہیں ہے. آپ تو کہتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے غلطی ہو سکتی ہے, ٹھیک ہے نا, اور صرف وہ یہ کسی اپنی بیوی کو طلاق دے دے, یہ کوئی تبلیغ دین تو نہیں ہے نا. یہ تو ایک ذاتی مسئلہ ہے, ذاتی زندگی میں وہ تو معصوم ہی نہیں ہے آپ لوگوں کے پاس. طلاق بھی دیتے ہیں وہ, آپ لوگوں کے لیے تو کوئی حجت تو نہیں ہوتی نا. یہ حجت ہی ہے, وہ ان کے ساتھ نہ رہتے، لازمی پیار کرتے. آپ سن لینا ویسے بھی کون سے ان کے ساتھ ہیں, کون سے ان کے ساتھ ہیں؟ اپنے گھر میں تھے نا, اپنے گھر میں تھے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں. تو اور 9 بیاں مزید تھیں, 9 راتوں کے بعد اس کی باری آتی تھی. اس کے بعد 3 دن بعد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی ہے. کون سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اس کے ساتھ تھی؟ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بہت آخر میں بڑھاپے میں اس سے زواج کیا. اس کے بعد 9 مزید بیویاں, ہمیشہ سفر میں بھی رہتے تھے, کبھی گھر میں ہوتے تھے, اور 9 کے بعد اس کی باری آتی تھی. وہ کون سی بڑی بات تھی؟ اچھا, پہلی بات یہ کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر طلاق دیتے تو کون سے آپ نے اس کو حجت ماننا تھا؟ آپ تو یہ کہتے ہیں کہ وہ ذاتی زندگی میں غلطی بھی کر سکتے ہیں نا. لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب ایک شرعی مسئلہ بتاتے ہیں, قرآن کی اب سن لینا, احترام بہت ہے, یہ اپنے پاس سے باتیں کر رہے ہیں آپ. میں اپنے پاس سے باتیں کروں یار. میں ایک منٹ, میں کتاب کیوں نہیں آ رہا, میں ایک منٹ, میں مجھے پتا کہ یہ آپ کتابوں کو تو نہیں ماننا نا, ہم آپ کی نہیں مانتے, آپ ہماری نہیں مانتے. میں آپ کی کتابوں کو دکھا رہا ہوں نا, دوسروں کے لیے دکھاتا ہوں. آپ کو تو کتاب تو شاید سمجھ نہ آئے, لیکن دوسروں کو تو سمجھ آئے گا نا. اب کتاب آ جائے گی. یہ کتاب ہے بھائی مسلمانوں, دیکھو, یہ رد علی الشاذلی ہے. یہ تالیف ابن تیمیہ الحرانی, چاپ دار العالم الفوائد ہے. اور یہ کوئی ابن تیمیہ کا اپنا ذاتی مسئلہ نہیں ہے, عقیدہ نہیں, یہ سب اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے. والسلف والخلف, دیکھیں کہتے ہیں کہ رافضہ ادعا کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ائمہ معصوم ہیں. اچھا, اور تمہارا کیا عقیدہ؟ کہتے ہیں والسلف وجمہور الخلف یثبتونها للانبیاء بمعنى انهم لا يقرون على ذنب. سلف اور ہمارے لوگوں کا عقیدہ یہ ایسا ہو رہا ہے. سلف اور جمہور کا عقیدہ یہ, ایک منٹ میں اس کو بند کروں. سلف اور جمہور کا عقیدہ یہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام معصوم ہیں اس معنی میں کہ وہ گناہ پر دائم نہیں رہتے, گناہ پر ہمیشہ نہیں رہتے.
گناہوں سے سرزد ہوتی ہے لیکن ہمیشہ وہ گناہ نہیں کریں گے، ایک دفعہ کریں گے تو اگلی دفعہ نہیں کریں گے، ٹھیک ہے نا؟ تو اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طلاق دی، وہ تو کہتے ہیں ایک دفعہ گناہوں سے تو ہو سکتی ہے نا، وہ کون سا آپ نے کہا کہ انہوں نے صحیح کیا؟ لیکن آپ وهم باتفاق المعصومون في تبلیغ الرسالہ ان لا يقروا في ذلك على خطا، جس چیز میں وہ حتماً معصوم ہے وہ تبلیغ رسالت میں، تبلیغ دین میں وہ معصوم ہے کہ اس میں وہ خطا نہیں کرتے۔ اچھا، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب تبلیغ دین کرتے ہیں وہ معصوم ہے، لیکن ذاتی زندگی میں اس سے گناہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن وہ اگلی دفعہ گناہ نہیں کریں گے انشاءاللہ۔ اب وہ تبلیغ دین کر رہے ہیں، امت میں بتا رہے ہیں کہ اس امت میں اصحاب صواحب یوسف کی مثال کون ہے، انہوں نے بتایا یہ تو تبلیغ دین ہے نا، یہ تو بتا دیا انہوں نے، اس میں تو وہ معصوم ہے، طلاق دیتے وہ غیر معصوم، لیکن شرعی مسئلہ جب بتائیں گے کہ اس امت میں صواحب یوسف کی مانند کون ہے، اس میں یہ تبلیغ دین ہے، تفسیر قرآن ہے، اس میں وہ معصوم ہے۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے جواب یہ ہمارا کہ طلاق سے بدتر دیا ہے کہ جس کا انکار کوئی نہیں کر سکتا۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ بھائی آپ نے قرآن نہیں پڑھا، قرآن نہیں پڑھا۔ ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں کافروں کے لیے مثال بناتا ہوں، کافر لوگوں کے لیے مثال بتاتا ہوں۔ آیا یہ ہے میرے بھائی، آیا یہ ہے بھائی، میں آپ کو آیا دکھا دوں تاکہ آپ کو یہ تفسیر فخر رازی میں آیا نظر بھی آ جائے گا، ٹھیک ہے نا؟ یہ آیا مثل الذین ضرب اللہ مثلا، اللہ تعالیٰ نے مثال بیان کی، شبیہ بیان کیا کفار کے لیے، زوجی نوح اور زوجی لوط۔ اچھا، یہ کفار کے لیے کیوں زوجی نوح زوجی لوط بیان کیا بھائی؟ کفار کے لیے تو قارون کا دے دیتا، حامان کا دیتا، ابو سفیان کا دے دیتا، ابو لہب کا دے دیتا، فرعون کا دے دیتے، بڑے بڑے کافر تھے، ان کی مثال کیوں دی ہے؟ ہاں وہ فرماتا ہے، فخر رازی فرماتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ جس وفی ذکر من هذین التمثیلین تعریض بأمی المؤمنین وہما حفصہ وعائشہ، اللہ تعالیٰ نے مثال اس لیے دیا کہ اللہ تعالیٰ کنایتاً اشارہ کرنا چاہتے ہیں، اشارہ کرنا چاہتا ہے دو ام المؤمنین کی طرف، وہ کون ہے؟ عائشہ و حفصہ کی طرف۔ اب میں آپ کو اللہ نے بتایا کہ بھئی آپ کی یہ سوچنا کہ زوجہ نبی ہے، زوجہ نبی خود غیر معصوم، زوجہ اس سے خطا نہیں ہو سکتی، زوجہ معصوم ہے، چل لیں گے، طلاق کیوں نہیں دیا؟ اللہ کے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم طلاق کے معاملے میں معصوم ہی نہیں ہوتے۔ اللہ تعالیٰ نے مثال بیان کی کفار کے لیے زوجہ نوح زوجہ لوط۔ اب تم کہہ دو کہ بھئی اس سے مراد عائشہ حفصہ نہیں ہے، اس سے مجھے کام نہیں ہے، حالانکہ آپ کے اپنے علماء نے اقرار کی کہ اس سے مراد عائشہ حفصہ ہے۔ کیا نوح علیہ السلام نے اپنی بیوی کو طلاق دیا؟ کیا لوط علیہ السلام نے اپنی بیوی کو طلاق دیا؟ لوط علیہ السلام کی بیوی اس کی دشمن ہے۔ جس دن ملائکہ آئے تھے نا نبی اللہ لوط کے گھر میں، بہت خوبصورت، بہت ہی نورانی چہرے، لوط علیہ السلام کے شہر میں آئے، ان کے گاؤں میں آئے نا، لوط علیہ السلام کے قوم کے طریقہ کار تھا کہ وہ مردوں کے ساتھ زنا کرتے، وہ لواط کرتے تھے، جبرن ریپ کرتے تھے۔ جی وہ قرآن میں ہے سارا کچھ، وہ میں جانتا ہوں، ریپ کرتے تھے۔ جب نوح علیہ السلام نے دیکھا کہ ایسے خوبصورت نوجوان بہت ہی نورانی چہرے کے ساتھ میرے گاؤں میں آئے تو اس کو بہت برا لگا، بیچارہ بہت ہی تڑپ گیا کہ بھئی یہ بدبخت قوم ان کے ساتھ آج کیا کرے گا۔ تو وہ جلدی سے کہا کہ یہ کاش نہ آتے یہاں پر، ان کو پکڑ کے اپنے گھر لے گئے۔ ابھی پتہ نہیں ہے کہ ملائکہ ہیں، پتہ نہیں ہے کہ بھی ملائکہ ہیں، تو جو ہے ان کو اپنے گھر کے لے گیا حفاظت کے لیے، قوم والوں کو پتہ نہ چلے، دروازہ پیچھے سے بند کیا کہ بھئی کسی کو پتہ نہیں چلے، آج کی رات گزر جائے، صبح یہاں سے ان کو نکال دوں تاکہ ان کی عزت بچ جائے، کیونکہ یہ مومن مسلمان لگتے ہیں، شریف لوگ لگتے ہیں۔ تو بیوی کو پتہ چلا کہ اس نے مہمان لائے گھر میں خوبصورت ہے، تو اس نے فوراً قوم کو خبر دیا، آپ کو پتہ ہے نا کہ یہاں پہ خوبصورت مہمان آئے ہیں، اس کے آؤ ادھر ریپ کرو، یہاں پہ آج رات پارٹی ہوگی، پارٹی میں میرے شوہر بھی کون ہے؟ شوہر بھی نبی اللہ لوط علیہ السلام، میرے شوہر کے مہمانوں کے ساتھ میرے گھر میں آج کیا کرو؟ ریپ کرو، لواط کرو۔ یہ تو قرآن کے کوئی انکار ہی نہیں کر سکتا۔ جی بالکل، یہ تو انکار۔ لوط علیہ السلام نے اپنی بیوی کو کیوں طلاق نہیں دیا؟ طلاق نہیں دیا جب عذاب آیا آخر تک، اس کو طلاق نہیں دیا نا، طلاق تو نہیں دیا۔ طلاق دیکھو طلاق شریعت میں ایک اچھی چیز نہیں ہے، طلاق شریعت میں سے بچنا چاہیے، طلاق سے عورت اگر آپ کی بری بھی ہے نا برداشت کرنی چاہیے، مگر یہ کہ اگر کوئی برداشت نہیں کرتا وہ جائز ہے، لیکن وہ اچھی چیز نہیں ہے۔ تو اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طلاق نہیں دیا ہے، او بھائی یہ ان کا فعل بڑا حکیمانہ تھا، یہ انبیاء کی سنت ہے کہ اگر عورت آپ کی بری ہو چاہے کافر بھی ہو اس کو طلاق نہ دینا، طلاق نہ دینا، یہ انبیاء کی سنت ہے، قرآن کی سنت ہے۔ جی ایک لفظ اس کا جواب لے لیں تبھی آپ کو پھر جواب ملتا جائے گا نا۔ بتاؤ جی۔ جی اگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جیسے جتنی آپ نے باتیں کی ہیں کہ طلاق نہیں دینی چاہیے تھی، یہ تھا جو بھی تھا، کیا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اگر ان کے ساتھ رہ سکتے ہیں تو ہم کون ہوتے ہیں ان کی شان میں کوئی گستاخی کرنے والے؟ بالکل، ہم دیکھیں، ہم ہمارا وہی سیرہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کا، قرآن نے جب فرمایا زوجی لوط، او بھائی زوجی لوط آخر تک نوح علیہ السلام لوط علیہ السلام کے ساتھ رہے۔ یاری صاحب میرے بھائی اس طرف نہ جائیں، وہ الگ ہے، یہ میرے آقا کی بات ہو رہی ہے۔ آپ کے آقا کی، وہ ہمارے نوح علیہ السلام بھی آقا ہیں، لوط علیہ السلام بھی آقا ہیں، ایسے نہیں کہ وہ کوئی معمولی لوگ تھے، وہ بھی انبیاء تھے۔ قرآن کی تصدیق واجب ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق واجب ہے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے غداری ثابت ہے تو ان کے دشمنوں سے محبت نہیں کر سکتے، چاہے وہ نبی کی زوجہ ہی کیوں نہ ہو، ٹھیک ہے نا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر ساتھ رہے ہیں تو قرآن نے یہ بھی تو بتایا نا کہ ان کی مثال زوجہ نوح زوجہ لوط کی ہے، تو وہ بھی تو ساتھ رہے،
तो उनसे भी मोहब्बत है आपको, उनसे वो उनको कुरान चाहे कह दे को काफिर थे ज़ौजे लूत, आप कह दो कि नहीं जी हम उनको क्या कह सकते हैं, वो तो नबी ने उनको तलाक नहीं दी, ठीक है ना। जब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बोला कि सवाहिब यूसुफ है, आप तस्दीक करो ना कि ये सवाहिब यूसुफ है, कह दो मैं शहादत देता हूं कि आयशा साहिब यूसुफ है, कह दो कि मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती हूं, मैं तस्दीक करता हूं, ईमान रखता हूं कि आयशा साहिब यूसुफ है, कह दो। नहीं कहोगे ना, रसूल पे ईमान नहीं मैं है, तो देखिए नहीं कहता है, एक रिक्वेस्ट है ना, बात सुने ना, मैं तो आपकी तरफ आ गया हूं कि ठीक है चले आपने दलील दी कि तलाक नहीं देनी चाहिए, मैं तो उस तरफ आ गया हूं कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर उनके साथ रह सकते हैं, उनके साथ खा सकते हैं, उनके साथ बातें कर सकते हैं, उनके साथ पी सकते हैं, उनके साथ अपनी जिंदगी गुजार सकते हैं, तो हम कौन होते हैं उनकी शान में गुस्ताखी करने वाले। और भाई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिदैन को जिनके साथ रसूल, जिनके नस्ल से रसूल पैदा हुए, उनको आपको कोई झिझक नहीं होता उनको काफिर कहना, ठीक है। हजरत आमिना, हजरत अब्दुल्लाह को, उन पे आपको कभी गुस्सा नहीं आता। और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और भाई रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिसके आगोश में पले बड़े हैं ना, हजरत अबू तालिब अलैहि सलाम, वो तो आप जिसके आगोश, जिसने उनके दामाद बनाया, जिसको उनको यतीम अलम यजीद का यतीमन फावा, यतीम पा कर उसने उसके बड़ा किया, पर उसको वालिद की तरह उनको मोहब्बत दी, परवरिश दी, बड़ा किया, शादी करा दी, आखिर तक दिफा करते रहे उनसे, उनको बचाया। उनको तो कोई नहीं होता कि उनको बुरा कहने वाला, हालांकि वो उनके अशआर भी मौजूद है कि वो उन्होंने शहादतैन पढ़ा है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह का रसूल, उसके बावजूद कोई परवाह नहीं है। वो जिसके देखो जिसको कुरान ने बुरा बोला है, जिसको कुरान ने बुरा बोला, चाहे नबी की बीवी हो, चाहे नबी की बेटी हो, चाहे नबी की औलाद हो, हजरत नूह अलैहिस्सलाम का बेटा है, कुरान ने उसको बोला। अब हम कहते हैं हम कौन होते हैं, उसको नबी का बेटा, उसको क्यों बुरा कहें, जब कुरान ने काफिर बोला। जब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बोला कि साहिब यूसुफ है, तो तस्दीक करो ना ये साहिब यूसुफ है। अल्लाह यारी भाई, आप जब ये बात कह रहे थे ना कि ये आपकी किताब में लिखा हुआ है, तो मैं आगे भी एक आपके प्रोग्राम में सख्त जुमला बोल के गया हूं। मैं नहीं चाहता कि ऐसे पर मैं कोई जुमला सख्त बोलूं, लेकिन मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं जिस्म के जब ये मैं सुनता हूं कि किस राइटर ने ये चीज लिखी है। ठीक है, ये आप मुझे बताओ, ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आप तस्दीक करते हैं, उनकी बातों पे आपका ईमान है या नहीं है? उनका जुमला सही है? बिल्कुल 100%। ये जब उन्होंने बोला साहिब यूसुफ है, साहिब यूसुफ है, तो आप तस्दीक करते हैं कि वो साहिब यूसुफ है? बिल्कुल, उन्होंने जो कहा है ठीक है, मैं तो उनके अल्फाज में आप तफसीर करो साहिब यूसुफ का क्या मतलब है? अगर मैंने तफसीर की है कि अगर ये लफ्ज, पहली बात यह कि सख्त है ही नहीं है, मैं आपकी बात मानने के लिए साहिब यूसुफ का कोई आप बताओ जी, उनका क्या शान था इस्लाम में, कुरान में उनकी क्या शान है? मैं इसकी देखें ट्रांसलेशन करने लगा हूं ना। अगर ये लफ्ज सख्त भी है, तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर उनके साथ जिंदगी गुजार सकते हैं, तो हम कौन होते हैं उनकी जात पर, उनके किरदार पर, उनकी शान पर कोई लफ्ज उठाने वाले? ये सोच लें कि रोज़े क़यामत का मतलब क्या कहेंगे? लूत के ज़ौजा, वो नबीउल्लाह लूत ने भी उनके साथ गुजारा ना, अपनी बीवी के साथ नहीं गुजारा, उनकी बीवी की अच्छी, उनको बुरा नहीं कहेंगे। वो तो सामने कुरान का मसला है। अच्छा, थोड़ा सा आगे चलते हैं ताकि शायद थोड़ी सी और कुरान की जो आयत है ना, एक मिनट, कुरान की जो आयत है उसको अच्छी तरह से पढ़ो। इस तरह ये नहीं कि ज़ौजे लूत बुरी थी या काफिर थी या फलां थी। उसमें यह कि ये काफिर लोगों के लिए मैं मिसाल दे रहा हूँ, शबी बता रहा हूँ। काफिर लोगों के लिए मैं एक मिसाल बता रहा हूँ कि काफिर लोगों की शबी कौन है? ज़ौजे लू है, ज़ौजे नूह है, ज़ौजे लूत है। तो इस उम्मत में वो कौन काफिर लोग हैं जिनकी शबाहत बनती है ज़ौजे नूह, ज़ौजे लूत से, सिवाय ये कि वो नबीउल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियां हों। वो आप देखें, इस उम्मत में अगर बदबख्त लोग मौजूद हैं, मसलन हिंदुस्तान के जो काफिर हैं, उनका ज़ौजे नूह, ज़ौजे लूत से कोई शबाहत ही नहीं बनती। अगर उनकी मिसाल देनी है, अगर मुतलक कुफार की मिसाल देनी है ना, मुतलक कुफार की मिसाल देनी, किसी ज़ौजे नूह, ज़ौजे नबी की मिसाल नहीं बनती। उसकी मिसाल बनती है जो हर काफिर के लिए मिसाल नहीं है, उस काफिर के लिए मिसाल है जो ज़ौजा है। इसीलिए तो फख्र राजी जो आपका इमाम है, और इस तरह इमाम बहुत हैं आपके, इन्होंने तवज़ीह दिया कि इससे मुराद आयशा अफ़सा हैं, ठीक है ना। कुरान की जो वाज़ेह आयत है, कुरान में वाज़ेह ज़ौजे नूह की मौजूद है, वो ज़ौजे नूह वो मिसाल है, आईना है एक दूसरे शख्स का जो इस उम्मत में है, उसको क्यों नहीं देख रहे? हाय 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 अल्लाह यार साहब, हाय 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 अल्लाह यारी ने ऐसा मारा ना कि सब मौली खामोश, मौली जहां भी खामोश, कोई जवाब नहीं ले सकता। जी जवाब सुने। अल्लाह के बाद इस दुनिया पर सबसे अफजल मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। अल्लाह के बाद, अल्लाह से उनका क़ियास है ना, कह दो अल्लाह के बाद, भाई अल्लाह का से क़ियास ही नहीं। जी सही अल्लाह इस दुनिया का जुज़ भी नहीं है, अल्लाह दुनिया में नहीं है, जी दुनिया में अल्लाह दुनिया में नहीं है। हाँ, अल्लाह दुनिया में पहला नंबर अल्लाह का, दूसरा नंबर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दुनिया अल्लाह दुनिया से बरतर है, दुनिया अल्लाह की मखलूक है, अल्लाह दुनिया में नहीं है। बिल्कुल, इसीलिए अल्लाह ताला ने 1,24,000 पैगंबर भेजे हैं कि जाके मेरा तारफ कराओ। और दुनिया में हम जो फिरकों में जो पता नहीं कहां बटे हुए हैं, कभी तौफीक नहीं होती कि हम अल्लाह का भी नाम ले लें। खैर, ये टॉपिक हट जाएगा। अब इसी तरफ चलता हूं कि उसके हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद 5 तन पाक
دیکھیں آج ہم اور آپ 1400 سال بعد بات کر رہے ہیں اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، آنا کے بارے میں، جی سر، اور جب یہ حضرت مولا علی شیر خدا کا زمانہ تھا، تو جب جنگ ہوئی تو یہ جو آپ کو آج غصہ ہے میرے بھائیوں کو، تو یہ مولا علی شیر خدا نے اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کیوں نہیں نکالا؟ انہوں نے تو بڑے عزت و احترام سے واپس بھیج دیا۔ اگر وہ ان میں اتنے عیب تھے جیسے آپ نکال رہے ہیں اور میں آپ تمہارے دنیا جان کی باتیں کر رہے بسنا ہیں۔ عائشہ گئی تھی شام، ٹھیک ہے نا، معاویہ کی حکومت کے زمانے میں، ہم، تو عمرو بن العاص سے جو ایک بہت ہی جو ہے ذہین آدمی تھا، اس سے ملاقات ہو گئی۔ تو عمرو بن العاص نے اس سے کہا کہ اے کاش تو جمل میں قتل ہو جاتی شہید ہو جاتی تھا۔ تو اما عائشہ کو بڑا غصہ ہے کہ کم بخت، یہ کون سی دعا ہے کہ میں کاش وہاں پہ قتل ہوتی، کیوں کر؟ تو عمرو بن العاص جو تھا وزیر اعظم تھا، بہت ہی بڑا مشیر تھا معاویہ کا، اس نے کہا دیکھو اس علی علیہ السلام نے عثمان کا قتل نہیں کیا تھا، وہ اس کے خون سے بری تھا، لیکن ہم نے عثمان کے خون کا ایسے کمپین چلایا، عثمان کے قتل کا ایسے ہم نے بہانہ بنایا کہ اس کے خلاف ہم نے آخر تک لڑتے رہے، لیکن آخر اس کی شہادت ہو گئی، لیکن ہماری حکومت نہیں گئی۔ اگر آپ اگر امام علی علیہ السلام آپ کو قتل کر دیتے ہیں، واہ جی واہ، واہ جی واہ، کیا کمپین چلتا پورے عالم اسلام کے، دیکھو یہ حالت ہے، ہم ام المومنین کو شہید کیا جی، مظلومہ ماں کا ہم نے انتقام لینا ہے ان سے، وہ تو پھر تو ان کو کوئی نہیں چھوڑتا نا۔ وہ امام امیر المومنین علیہ السلام اگر عائشہ کو کچھ کرتے خود کہاں جاتے پر؟ دنیا بری ہوئی تھی جو حال سے، اور دیکھو یہ بخاری ہے، میں بتاتا ہوں، یہ بخاری ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے بخاری میں کہ اگر مجھے صحابہ کے سے ڈر نہ ہوتا، ایک منٹ بھائی، مجھے صحابہ کا، یہ حدیث میں دکھاؤں کہ اگر مجھے صحابہ کا نہ ہوتا کہ یہ لوگ کیا ہیں، یہ لوگ قریب العہد بالکفر ہیں، تو میں کعبے کو توڑتا اور اس کے 2 دروازے بنا لیتا، کعبہ کو توڑ کے دوسرا دروازہ بنا لیتا۔ یہ دیکھو بخاری کی حدیث ہے، یہ بخاری ہے جناب، صحیح بخاری۔ ہم نے بخاری کو بہت رشوت دیا کہ حدیث اس میں شامل کریں، ٹھیک ہے نا، یہ شیعوں نے بہت پیسے چلائے، کمپین چلائے، اس نے رشوت لے کے حدیث ہمارے حق میں شامل کر دی۔ اسود سے روایت ہے کہ قال علی ابن زبیر نے مجھے کہا کانت عائشہ کہتی تھی، قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ یا عائشہ، اے میری بیوی عائشہ، لولا قومکی حدیث عہدہم بکفر، اگر قوم جو ہے نا ابھی تازہ مسلمان ہے، عرب جو ہے ابھی مسلمان ہوئے، قریش ابھی مسلمان ہوئے، یہ ابھی کل پرسوں تک تو یہ کافر تھے، ابھی تازہ مسلمان ہے، اگر اس طرح نہ ہوتے تو میں نقضت کعبہ، میں کعبہ کو توڑ دیتا، فجعلت لها بابین، اور اس کے میں 2 دروازے اس میں بنا لیتا۔ تو یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ سے ڈر رہے ہیں کہ بھئی ان کی جہالت کی وجہ سے کہ اگر میں کعبہ کو چھیڑ بھی لوں نا، کو تماشا کھڑا کر دیں گے کہ وہ پیغمبر نے کعبہ توڑا ہے، کفر ہو گیا بھائی، نکالو، کافر ہو گیا۔ تو بھئی آپ کہتے ہیں کہ رسول امیر المومنین علیہ السلام نے عائشہ کو وہاں پہ کوئی اس کی بے حرمتی کر لیتا، مارتا اس کو یہ امیر المومنین علیہ السلام کے شان کے خلاف ہے۔ بھئی عائشہ نے خود اپنی جو حالت کرا دی ہے کہ ان کے جنگ میں، کس کے جنگ میں آئی ہیں، عورت کا کیا کام جنگ سے؟ بھئی اتنے نامحرم مرد ہیں تمہارے، وہ کوئی دوسرا شخص اپنی بیوی کو نہیں لایا تھا وہاں پر۔ امیر المومنین علیہ السلام نے طلحہ، زبیر، ان کو خط بھیجا کہ تم دیکھو تمہاری کیا حالت ہے، تم نے اپنی بیویوں کو، تم میں سے ایک نے بھی نہیں لایا، اور تم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی کو لایا یہاں پہ میری جنگ میں، تمہاری اپنی بیویاں کم ہیں، ان کے لیے تم پسند نہیں کرتے کہ وہ میدان جنگ میں، تم نے اس کو لے کے آیا۔ اور پھر عائشہ خود ہمیشہ روتی تھی، اتنی روتی تھی کہ اس کی اپنی چادر اس کی گیلی ہو جاتی تھی۔ تو امیر المومنین علیہ السلام کو ضرورت نہیں تھی کہ عائشہ کو مارے پیٹے، وہ ان کی مردانگی کے خلاف ہے، ٹھیک ہے نا، ان کے عزت نفس کے خلاف ہے، اور یہ ان کے دشمنوں کے لیے بہت بڑا سیاسی طور پر بھی، جیسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر کعبہ توڑ دے نا، ان کے لیے بہت تماشا کر دیتے ان کے مخالفین کہ بھئی یہ دیکھ کیسے نبی اس نے کعبہ توڑ دیا۔ اگر وہ عائشہ کو کس طرح کوئی کچھ کرتے امیر المومنین علیہ السلام کہ اس میں عائشہ کی بے حرمتی ہوتی، تو یہ ان کے لیے بہت سیاسی طور پہ بہت ہی خطرناک چیز ہوتی۔ لیکن وہ دن آئے گا انشاءاللہ، امیر المومنین علیہ السلام کا فرزند آئیں گے، سب کا حساب لیں گے، اوئے سب کا حساب لیں گے، اللہ تعالیٰ سب کا حساب لے گا۔ قیامت سے کون بچے گا کہ کیوں جنگ میں گئی تھی؟ اوئے امام علی علیہ السلام کا کیا قصور تھا کہ تم اس کے جنگ میں گئی تھی؟ تو کون بھاگ رہا ہے؟ اللہ کے، وہ دن تو آنے والا ہے، موت عائشہ تو مر گئی ہے، ہمارا بھی موت آنے والا ہے، سب نے اس دنیا سے جانا، کون سا دور ہے، ٹھیک ہے نا بھائی؟ اللہ یاری بھائی، طارق بھائی اب توبہ کر لو، اب توبہ کر لو، تقیہ وغیرہ چھوڑ دو، آپ کھل کے علم لگاؤ، گھر پہ علم لگاؤ، ہاں محرم میں سینہ زنی کر لو، ہاں تراوی وراوی چھوڑ دو، ہاں ابھی موت آنے والا ہے، موت آنے والا ہے، ایمان کے ساتھ دنیا سے جانا بھائی۔ جیسے میں نے کہا ہے نا کہ دیکھیں نقلی ایمان ادھر نہیں چلے گا، نقلی ایمان نہیں چلے گا ادھر قیامت میں، قبر میں نقلی ایمان نہیں، اصلی چاہیے ادھر، اصلی ہمارا۔ آپ ایک منٹ بولنے دیں، اب بھی داڑھی سفید ہے آپ کی، اب بھی داڑھی سفید ہے یار، ابھی تو آپ چوری اس دنیا میں ہو،
اب یہ کہ ہارٹ وہی اٹیک ہو جائے کہتا گا. ہوں کہ یہ جو باتیں ہیں نا، ہم زیادہ پروگرام ہے نا، زیادہ پیغام اگر امت کو دیں کہ اللہ پاک نے 1,24,000 پیغمبر بھیجے ہیں دنیا میں، اللہ نے یہی کہا ہے کہ میرا تعارف کراؤ. ہم صرف ان چکروں میں پڑے ہوئے ہیں کہ جنگ کس نے کی، کیا ہوا. بھائی وہ آئے اپنی زندگی گزار کے چلے گئے. جو تو ان اب کے میرے اتباع کر رہے مسلمان ہو نا، بھائی ہیں کچھ وہ ایسے تو نہیں ہے نا سن جو چلے گئے، تو ابھی تک آپ ان کے گن سن گا رہے ہو نا، ان کی تعریف کرتے ہو. اہل بیت کو علیہ السلام کو چھوڑ کر ان کی دشمنوں کی تم تعریف، سن ان تو کی اتباع لینا کرتے ہو. ایک لمحے کے لیے. اب میرے بھائی کچھ ایسے ہیں، میں سب کو نہیں کہنے لگا، کہ جنہیں نماز نہیں آتی، جنہیں کلمہ نہیں آتا. ہمیں اسلام کی تبلیغ کرنے کی ضرورت ہے اور اللہ کا تعارف کرائیں لوگوں کو کہ جتنے بھی 1,24,000 پیغمبر آئے ہیں، اللہ نے یہی انہیں کہا ہے کہ جاؤ جا کے میرا تعارف کراؤ. طارق جب بھائی، کہ ہم طارق بھائی، اسی طرح آپ سے جو ہے نا، آپ پکڑے گئے نا اس دفعہ. اسرائیل علیہ السلام آئے نقلی ایمان کے ساتھ، کیا کرو گے؟ آئے اب سوچ لینا اس مسئلے پہ.